الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دوست اور دشمن کا فرق شاید ہم نے یہی رکھا ہے، جو ہمیں کھلائے پلائے وہ دوست ہے، جو ہماری بات نہ مانے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس سے دوستی ہو تو اللہ رسول کی رضا کے لیے دوستی ہو، جس سے محبت ہو اللہ رسول کی رضا کے لیے محبت ہو۔ اور جو دوست بنائے نا، دوست ہوتا وہی ہے جو اپنی آخرت اور آپ کی آخرت کی فکر کرتا ہو کہ آخرت بہتر ہو جائے، جنت میں بھی ہم ساتھ رہے، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہو، تو دوست ہوتا ہی وہی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے دوستی کا معیار کچھ اور بنا رکھا ہے۔ آئیے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو دوستی کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ بھی سماعت فرماتے ہیں۔ مومن دوست اور کافر دوست کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو دوست مومن اور دو دوست کافر تھے۔ فرماتے مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب، یا مولا، فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا، یا اللہ وہ مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یا اللہ اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس مومن کا دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ایک دوسرے کی تعریف کرو، تم ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ اب ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، یہ اچھا دوست ہے، یہ اچھا رفیق ہے۔ یہ مومن ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، مومن ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے۔ اور کافر، دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب، فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی نافرمانی کرنے یعنی کہ فرما برداری سے منع کرتا تھا، اور بدی یعنی برائی کا حکم دیتا تھا، اور نیکی سے روکتا تھا، اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور یعنی تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرما رہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی تعریف کرے۔ اب تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی ہے، یہ برا رفیق ہے، یہ برا دوست ہے، تو یہ کافر کہیں گے، ایمان والے نہیں کہیں گے۔ دنیا مسلمان مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، لیکن آخرت اس کی بڑی پیاری ہے۔ تو اگر دنیا میں کہیں کوئی پریشانی آ گئی تو اس پر صبر کیجئے، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور اگر واہ ویلا کرتے رہے، چپ رہسے تے موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ تو ایمان پر استقامت کی دعا کرتے رہیے، ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، یہ اپنے گھروں سے مکریوں کے جالے ان کو دور کرو، یہ ناداری یعنی تنگ دستی کا باعث ہیں، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اب مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے، آپ فرماتے کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔
تو اگر دنیا میں کوئی تکلیف آئی ہے تو اس پر صبر کیجئے، بے حساب اجر پائیں گے۔ اور جنت کی نعمتیں دنیا کی پریشانیوں سے بہت اعلیٰ ہیں۔ اگر بندے کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو مجھے پریشانی ملی اس کا اتنا اجر ہے تو وہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں مجھے کینچیوں سے کاٹا جاتا، لیکن آج صبر کرنا جو ہے یہ کل فائدہ مند ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو فرمان ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بڑی پیارے پیارے ارشادات فرمائے، انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو کچھ اور بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔